پروردگار میں تیری رحمت کا امیدوار، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پلک جھپکنے بھر بھی میرے نفس کی طرف مجھے نہ پلٹانا، اے اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ وہ دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ غم اور مصیبت کے لمحات میں ہم ان دعاؤں کو پڑھا کریں۔ ایک مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کا پتا بھی اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ زندگی میں اگر غم اور تکلیف آئی ہے، یہ ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان، یہ بھی ہمارے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو، جن کی عمر 10 یا 12 سال کی تھی، آپ کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اس 10-12 سال کے بچے کو اللہ کے پیارے نبی سکھاتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور ساری دنیا مل کر کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی، الا ما كتبه الله عليك، سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کی تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور اللہ کی تقدیر کے صحیفے سوکھ گئے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر میں تبدیلی ہونے والی نہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان کا احساس بھی ایک مومن کو بڑا سپورٹ دیتا ہے، بڑی طاقت دیتا ہے، بڑا حوصلہ دیتا ہے، اس کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے جو ہمیں غموں سے نجات دیتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسجد پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں، مگر یاد رکھو مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کو آباد کرنا ان کی شاندار تعمیر سے نہیں ہے، بلکہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازیوں سے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے بھائی، نماز سے اتنا تعلق مضبوط کر لو، جب آپ ٹینشن میں ہو تو آپ کا دل پکارے مجھے مسجد میں جانا چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو میرے بھائی، پیارے نبی کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے غم آئے۔ کبھی نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، اور کبھی آپ کو گالیاں بھی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کے جو رحمت کائنات تھے، اس نبی کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، قذاب کہا گیا۔ اس نبی نے یہ گالیاں کس کے لیے صحیح ہے میرے بھائی؟ اس نبی کو، ہمیں تو بچوں کا غم ہے، ہمیں تو پریوار کا غم ہے، ہمیں روزی روٹی کو غم ہے، میرے نبی کو کیا غم تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو تو غم اس بات کا ہے کہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں، لوگ مومن بن جائیں، لوگ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اے نبی، یہ غم تو آپ کو اس قدر لاحق ہے کہ کہیں آپ اپنی جان نہ دیں۔